اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا قل کہہ دیجیے فعل امر ہے. آمن ایمان لے یا فعل امر ہے. آما نہ ہوتا تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ایک شخص ایمان لایا. یومینو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا, لیکن آگے آمن ایمان لا. آمینو تم ایمان لاؤ, بھی بے پر اور ہی اس پر, اس قرآن پر تم ایمان لاؤ. او یا لا تؤمنو تم ایمان لاؤ یا تم ایمان, یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے. اتنی کھول کھول کے ہمارا حبیب تمہیں باتیں سنا رہا ہے. تم کبھی کہتے ہو یہ فلاں سے سیکھ کر اس نے بتا دی, یہ جھوٹ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی. اور یہ پس منظر بھی ذہن میں رہے کہ یہ مشرکین جو کہتے تھے یہ یہودیوں کا کہنے پہ کہتے تھے. یہودی اٹھاتے تھے کہ ان سے یہ پوچھو, ان سے یہ سوال پوچھو, ان سے یہ سوال پوچھو. اب ان سب کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے تم اس قرآن حکیم پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذین ان یہ تمہارا ایمان لانا نہ لانا اب مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا. ان الذین جو سب اشخاص, محبت خان صاحب کی بھی آواز شامل ہوتی تو میں کہتا کہ میں کبھی ہو گیا ہوں. نہیں وہ دل میں کہا ہے, حیبت ہی نہیں آئی مجھے. ان الذین بے شک جو سب اشخاص اوتو عطا آتی ہے نا, عطا کرنا الف اور تے سے, یہ پہلے کے اوپر پیش آ گئی ہے. اوتو مجہول ہے. جو علم دیے گئے, اوتو واو الف جمع کی علامت, یہ جو پیش آ گئی ہے تے کے اوپر یہ بھی واو کی وجہ سے آئی ہے. اوتو جو علم دیے گئے, من قبل ہی, من سے قبل ہی, اس قرآن حکیم سے پہلے جو علم دیے گئے, یعنی وہ آج اپنے آپ کو چاہے یہود کہیں چاہے نصارہ کہیں, وہ حضرت موسیٰ, وہ حضرت داؤد, وہ حضرت سلمان, وہ کسی کے بھی ماننے والے ہوں, وہ حضرت یحییٰ کے پیروکار ہوں. آیات تو سب پہ نازل ہوئی تھی نا, ان کے ماننے والے ہوں یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں. من قبل ہی ایسے لوگ جن پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں, جن کا نام تورات ہے, جن کا نام زبور ہے, جن کا نام انجیل ہے, جن کو مختلف صحیفے نازل ہوئے, وہ سارے لوگ اذا جب, یتلا جب تلاوت کی جاتی ہے, کوئی دوسرا ان پہ تلاوت کرتا ہے, پڑھ کر سناتا ہے. تلا یتلو, اس نے تلاوت کی. تلا پیچھے پیچھے چلنا, پیروی کرنا, جنہوں نے سمجھ کر اس کو پڑھ لیا, پڑھا نہیں خالی. تلا یتلو پیچھے پیچھے چلنا, مفہوم کے پیچھے رہنا. جنہوں نے ان آیات کو جو پہلے نازل ہوئی تھیں تورات زبور انجیل کی صورت میں یا صحف کی صورت میں,
ان کی تلاوت کر لی. جب ان پہ کوئی تلاوت کرتا ہے یا اس قرآن حکیم کی ان پہ کوئی تلاوت کرتا ہے. یتلا علیہم، علی پر، ہم ان سب پر، علیہم ان سب پر کٹھا لکھنے کے لیے یہ علی کا جو الف مکسورہ تھا اس کی جگہ پہ 2 نقطے لگے ہیں، اس لیے علیہم کلمہ بن گیا. یخرون، یہ تو فعل مضارع کی علامت، واؤن تو جمع کی علامت. خرہ یا خرو کہتے ہیں اوندے منہ گر پڑنا، منہ کے بل اس طرح گرنا. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان پر ان کی تلاوت کی جاتی ہے، اس قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اوندے منہ گر پڑتے ہیں. لِلْأَذْقَانِ، 2 لام آگے، 1 لام آئے تو کے لیے یا یقیناً، لیکن 2 لام آ جائے تو یقیناً اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے. اس کے کیا معنی ہوں گے؟ کے لیے. آج پھر میں نے وہی غلطی کر لی. ایک جگہ میں نے پہلے کہا یقیناً اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو یقیناً کہا تھا. نہیں، کے لیے. للہ، للأذقان لام کے لیے. زکن کہتے ہیں ٹھوڑی کو، زکن کہتے ہیں ٹھوڑی کے اوپر اگنے والے بالوں کو. زکن کہتے ہیں اس داڑھی کو. داڑھی شرف ہے، لاہیہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو بال ہیں جو اس کے اوپر اگتے ہیں اسے زکن کہتے ہیں. فرینچ کٹ، اس کے بل پر منہ زمین پر گر پڑتے ہیں. سجدن، حالت 2 زبریں لگا کر الف کا اضافہ کیا. ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ تمہیں کوئی اور پڑھا گیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، وہ تانے نہیں دیتے. چاہے وہ یہود میں سے تھے، چاہے وہ نصارہ میں سے تھے، جب وہ سنتے ہیں اللہ کی آیات کو تو منہ کے بال سالتے سجدہ میں گر جاتے. یہ قرآن حکیم ان کی تعریف کر رہا ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. اے محمد، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو تو کیوں پرواہ کرتا ہے؟ کیا انہی میں سے وہ لوگ نہیں ہیں؟ جب ان پر آیات نازل ہوئی تھیں، وہ تورات کی صورت میں، وہ زبور کی صورت میں، وہ انجیل کی صورت میں، کیا ان آیات کے اندر انہوں نے پڑھا نہیں تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے اصحاب کے سینے انجیلیں ہوں گی؟ یہ تو بائبل کا مقدس جملہ ہے. کیا انہوں نے پڑھا نہیں تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے؟ تو یاد ہے آپ کو، اسی لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، بچے ہیں ابھی. وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو راہب نے کیا کہا تھا کہ اس کا باپ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا میں ہوں. کہتا نہیں، ممکن نہیں کہ اس کا باپ اس وقت زندہ ہو، ممکن نہیں ہے. ہم نے تو نشانیاں جو پڑھ رکھی ہیں، جس طرح درختوں کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے، جس طرح سایہ کرتے انہیں دیکھا ہے، جو ہم نے علامات پڑھ رکھی ہیں، اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا. ان کا سچ کہتے ہو کہ اس کا باپ زندہ نہیں، میں چچا ہوں. نشانیوں کا تو پتہ تھا، اور جو سچے لوگ تھے اس نبی کو، یعنی یہ جو یہود اور نصارہ آپس میں جب لڑے بھی ہیں تو تب بھی کہتے تھے کہ وہ جو نبی آنے والا ہے، کتابوں میں موجود تھا تبھی کہتے تھے نا، وہ جو نبی آنے والا ہے دیکھنا وہ ہماری حمایت کرے گا، تمہاری نہیں کرے گا. تو سچا نبی تو تم اپنی کتابوں میں پہلے سے مان چکے ہو. لیکن جب عصبیت داخل ہو جائے
تو قرآن حکیم میں لکھا ہوا وَلَا تَفَرَّقُوا چھوڑ دیتے ہیں لوگ پڑھنا. نہ کوئی بات سمجھا سکا جی. پھر اپنے فرقے کے پیچھے چلتے ہیں. جب صوبائی عصبیت آ جاتی ہے، جب قبائلی عصبیت آ جاتی ہے، تو امیہ کے لوگ مسلمانوں کو قتل کرنے لگ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے تحت ایک کر دیتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہوا تھا. حسین کیوں شہید کیے گئے تھے؟ بادشاہت. کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ اسلام میں بادشاہت نہیں ہوتی؟ پتہ نہیں تھا. لیکن ان میں سے جن لوگوں کو اہل کتاب جن کو پہلے علم دیا گیا تھا، ان کی صورتحال یہ تھی کہ اس زمانے میں نبی محترم کے آنے سے پہلے انہیں پتا تھا کہ مدینہ میں آنا ہے. تو مدینہ میں آ کے ان کا انتظار کر رہے تھے. اور ان میں سے ایک بڑے عالم نے جو اپنا گھر بنا رکھا تھا کہ یہیں مروں گا ان کے انتظار میں جو نبی آنے والا. جانتے یہ کون سا گھر ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ گھر جہاں پہ لوگ راستے میں روک رہے ہیں رسول اللہ کو. کہا یہ مامور ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، جہاں جا کے رکے گی میں نے وہیں اترنا ہے. تو حضرت موسیٰ کے سچے ماننے والے نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا، جو اپنا گھر بنایا تھا، یہی گھر ایوب انصاری صاحب نے لیا تھا اور وہیں پہ آ کے رسول اللہ نے پہلا قدم جمایا تھا. نشانیاں ساری پتہ تھیں. عصبیت کوئی بھی آ جائے، آدمی پھر عصبیت اتنا خطرناک اور بدبودار یہ جذبہ ہے کہ سچی ترین بات جس کو وہ انسان مان رہا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. کبھی کبھی غصے میں آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ، یہ تو جنت گیا تو میں جنت بھی نہیں جانا. ہاں یہ کہتے بیوی ہے والی میری تو پھر میں جنت بھی گیا. بالکل. ڈاکٹر صاحب کے تجربے بڑے وسیع ہیں. عصبیت وہ تو حالت سجدہ میں گر جاتے ہیں کہ ہاں یہی تو آیات تھیں جن کا ہمیں انتظار تھا، دیکھو ہمارے دین کی توضیح کر رہی ہے. اور یہ سوچ کر وہ حالت سجدہ میں گر جاتے. ان کی مزید تعریف کی وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. وَيَقُولُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ذرا پیچھے سے لنک کو دوبارہ کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں رہے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو. بشیروں و نذیرا، ہم نے یہ بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تدریج کے ساتھ نازل کیا ہے، موقع کی ضرورتوں کے تحت نازل کیا ہے، تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ. اور ہم نے موقع پہ موقع اسے تدریج سے اتارا. اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو تم اسے مانو یا نہ مانو، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، یہود و نصارہ جس کا میں نے تذکرہ کیا، ان میں سے جو اہل علم تھے، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے. یقولون،
وہ سجدے میں گرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، سبحان نہیں، معنی نہیں بنے. آپ کو پڑھایا ہوا ہے، آپ سوچتے ہی نہیں. رحمان کے وزن پہ فعلان کا وزن ہے. پاک ہے جوش، قوت اور ولولوں سے، حدوں سے نکل کر اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر تو پاک. تیرے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں. سبحان. دیکھیے آگے آ رہا جملہ کہ کس حوالے سے کہا جا رہا ہے. سبحان اور ربنا، ہمارے مربی. رب کے ایک معنی کیا ہے؟ مربی، تربیت کرنے والا، جس نے پالا ہے. نہیں جی، مربی جس نے پیدا کیا ہے اسی نے تو بتانا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. جس نے کار بنائی ہے اسی نے تو بتانا ہے کہ کہاں پیٹرول ڈالنا ہے اور کہاں پہ اس کو موبائل ڈالنا ہے اور کہاں پانی ڈالنا ہے. اس کے علاوہ تو کسی کا استحقاق نہیں ہے. جس نے تخلیق کیا انسان کو اس نے اول دن سے ہی اس کتاب کو اتارنا شروع کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، اے ہمارے مربی، تیری ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر طرح کی کمیوں سے پاک ہے. تیرے اندر کوئی کمی، زور، قوت، جذبوں سے. ان کانا، ان، ہاں کبھی تو اس کے معنی عموماً ہم اگر ہی کرتے ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا کبھی ان کا کلمہ آ جائے اور اسی جملے میں اللہ کا کلمہ آ جائے تو ان کے معنی نہیں ہو جاتے. جب یہ ان کا کلمہ آتا ہے جملہ اسمیہ پر تو لیسا کے معنی دے دیتا ہے. لیسا نہیں ہے. اور اگر فعل کے اوپر آ جائے جس طرح اب آیا ہے، اگر فعل کے اوپر اور مضارع بھی نہیں ہے، کانا ماضی ہے، یکونو مضارع ہے، کانا پر آ گیا ہے، تو یہ زائد ہوتا ہے للتاکید. یہ یہاں پہ ان جو ہے زائد ہے تاکید کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، یقیناً کے معنوں میں. اب دیکھیں یہاں پہ دو جگہ زور دیا جا رہا ہے. ایک جب عام عبارت سے ہٹ کر کوئی کلمہ استعمال کیا جاتا ہے یہ توجہ دلا کھینچتا ہے. ہیں ان کا ایسے آ گیا یہاں پر، آگے پھر لام پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ تو ڈبل تاکید کر دی گئی. زائد تاکید، تاکید کے اوپر ایک زائد تاکید ہے. ان کانا، ان اگر، کانا ہے وعد ربنا، ان اگر کہیں گے تب بھی جملہ نہیں صحیح بنتا، لیکن اسے زائد مانتے ہیں یقیناً کے لیے. تو پھر دیکھیے ان کانا وعد ربنا، ہمارے رب کا وعدہ یقیناً لمفعولا، لام یقیناً کے لیے، اور مفعول اردو میں کسے کہتے ہیں؟ نہیں جس پر کام، اس پہ تو کام ہو کے رہنا، اس کام میں تو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، جسے شدھ نہیں کہتے، یہ تو ہو کے رہنا ہے. لمفعولا، دو شدت کے ساتھ یقیناً کہے گئے، تاکید کہی گئی. اللہ، ان کان وعد ربنا لمفعولا، تو پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. یہ ہی کا لفظ جب شامل کرتے ہیں تو تب وہ دو یقینوں کا معنی اس میں کے اندر شامل ہوتے ہیں. خالی یقیناً بھی کہیں گے تو اس کے معنی پورے نہیں بنتے. جب ہی کہہ دیتے ہیں
تو اس کے علاوہ باقی کوئی تو بات مانی نہیں جا سکتی، ہی آخری چیز ہوتی. یہ جو پھر ان میں سے نکلا ہے، ان اور لام دونوں ملانے کی وجہ سے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. وَيَخِرُّونَ واو اور خرّا یخر وہی کلمہ دوبارہ آ گیا. یخرون وہ اوندے منہ گر پڑتے ہیں، للاذقان اپنے ٹھوڑی کے بل، یبکون بقا یبکی کہتے ہیں رونے کو، ان کے آنسو نکل آتے. وہ ان تو جمع کی علامت. ان اہل ایمان، ان اہل علم جن کا وہ یہود میں سے ہوں یا نصارہ میں سے ہوں، وہ عبدالسلام، وہ جو پہلے دور میں مسلمان ہوئے یہودیوں میں سے، ان کی تعریف کی جا رہی کہ رسول دیکھ اہل علم تو تیرے پاس آ گئے ہیں نا، تو کب ضروری ہے ہر ایک کو منوانا تو تیرے بس میں ہی نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، یہ تو امتحان کا ہے. اہل علم آگے ہیں، ان پر پہلی معلومات موجود تھیں، وہ تو سجدے میں گر کے روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ اور یہ رونا جو ہے وہ یزیدہم اور وہ بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے ہم ان کو خشوعاً، اللہ کی خشیت کے اندر انہیں اور بڑھا دیتا ہے. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ اچھا یہ میں نے تو یہود و نصارہ کی باتیں کی ہیں، یہاں پہ اللہ نے انہیں کی باتیں کی ہیں نا. کیا میری اور آپ کی حالت بھی واقعی ایسی ہو جاتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے. وہ جب آپ شبینہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب آپ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہی سوچ کے کہ میں نے سمجھ کے رب کے اوپر حضور باتیں سن کر ان کی، اور پھر سوچیں گے تو آپ کے آنسو نکلیں گے نا، چھو منتر سے تو نہیں نکلنے نا، دل کے اوپر اثر ہوگا تو نکلیں گے نا. ہاں ایک اور بات بھی کہوں، ہاں نکلتے ہیں لوگوں کے آنسو، واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن کسی کی خوبصورت آواز پر کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کلمات پہ نہیں کہہ رہے ہوتے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا کہا. وہ تو مطلوب ہی نہیں تھا. تمہاری زندگیوں کو بدلنے کے لیے تو یہ کلام اترا تھا. اللہ کے سچے وعدے دیکھ کر تمہارے اندر خشیت الہی بڑھنا تھی، وہ تو کوئی نہیں. اچھا یہ فعل کن کا ہے، کن کی بات بتائی جا رہی ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ. یہ یہود میں سے تھے نا، قرآن کہتا ہے نصارہ میں سے تھے نا، جو لوگ اس طرح ایمان لیں. ان کی سنت کو جب بتایا، ان کی تصویر جب اس کی تصویر کشی کی تو کہا یہ حالت سجدہ ہے، تم بھی مومنو سجدہ کر لو. یہ دیکھو سجدہ کا حکم آ گیا. مومنو تم بھی سجدہ کر لو. اگر اب آپ سجدہ کریں اور آپ کی حالت وہ نہ ہو جو ان کی تھی تو ڈرامہ ہے. نہیں، پہلے دلوں کو بدلو پھر سجدہ کرو. اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو پھر سجدہ کرو. محبوب کا خط آ جائے تو پڑھنے کو بار بار جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟
اور بعض جملوں پہ آ کے آدمی ٹھہر جاتا ہے نا، بالکل پھر ساری باتیں یاد کر کے کبھی آنسو بھی نکلتے ہیں نا، کبھی خوشی کے بھی نکلتے ہیں، کبھی غم کے نکلتے ہیں، ہوتا ہے ایسا۔ تو اگر اللہ محبوب ہے تو اس کا خط آیا ہوا ہے، تو میری تو حالت ایسی نہیں ہوتی، تو مجھے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ ان کی یہ سنت کو جو کہ خود اسلام کہہ رہا ہے کہ وہ پہلی قوموں میں سے یہود اور نصارہ میں۔ دیکھیں آل عمران میں آیت نمبر ہے 113 سے 15، لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں، یہ سارے یہودی جو نصارہ جو ہے ان کے سارے لوگ آپ برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، ان کا رویہ ایک جیسا نہیں ہے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں ہے امت قائمت، سیدھے رستے پر چلنے والے بھی تو ہیں، پھر انہیں کی تعریف کی جا رہی۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کی تنہائیوں میں وہ اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو موقع ملا ہو تنہائی میں اس قرآن کو پڑھیں اور کوئی لفظ رک جائے، دل پہ ٹھہر جائے، تو آپ بھی اس کے ساتھ ٹھہر جائیں اور اپنے دل کا اور اپنے عمل کا ذرا مقابلہ کر کے دیکھیں کہ واقعی میرا دل بھی اور میرا جسم بھی، میری روح بھی اسی طرح ہے جو یہ مطالبہ کر رہا ہے قرآن مجھ سے؟ کیفیت بدلے گی کہ نہیں؟ بدلے گی۔ یہ خشیت میں زیادہ کر دیتا ہے۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ حالت سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں ہی آیت نمبر 99 میں کہا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے ہی ہیں کچھ لوگ، ان کی بات سمجھا کر اصل میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اور محمد رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ لمن لام یقیناً کہ من جو یا کون کوئی ہے ان میں، یومن وہ ایمان لاتا ہے، باللہ وما انزل الیکم وہ ایمان لاتا ہے اس پر جو نازل ہوا ہے آپ پر، اے محمد آپ پر ایمان لائے، وما انزل الیہم اور جو ان پر پہلے نازل ہوا تھا اس پر بھی ایمان لاتا ہے، خاشعین للہ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کہ وہ کتاب بھی آپ پورے قرآن حکیم کو مانیں اور تورات، زبور یا انجیل یا کسی پہلے صحیفے کا انکار کر دیں تو مومن رہ جاتے ہیں؟ پہلی کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے، رسماً ہی لاتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک ہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ نہیں چاہتے آپ کا بھی اجر اور میرا اجر اللہ کے ہاں ہو؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تو فوراً ہی فیصلے فرما دیتے، کرو نیکی پورا اجر لے لو۔ اس دل کی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ دل کی کیفیت نہیں بدلتی اس کا بھی آپ کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونا۔ یہ جو اینکر پرسن بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بڑا علم ہوتا ہے، بہت بولتے ہیں، لیکن خشیت نہیں ہوتی، حق نہیں ہوتا۔ اللہ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ان کی حالت خشیت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔
ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. یہ بات بتا کر کہا کہ مومنو سجدہ کر دو. اب یہاں یہ آیت سجدہ قرار دے دی. دیکھیے سنت کن کی ہے؟ یہ اہل کتاب کی. تو آپ فارغ ہو کے سجدہ کر لیں اس پر. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قل کہہ دیجئے ادعو پکارو، دعا اس نے پکارا، یدعو پکارتا ہے یا پکارے گا. ہمارا دعا کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. واو الف تو جمع کی علامت ہے. تم سب پکارو اللہ کو، او ادعو یا پکارو الرحمن، رحمان. این کوئی بھی، این یہ 1.5 میں سے ہے. این کوئی بھی. ما تدعو، ما جو، تدعو جو تم پکارتے ہو، فلہو فا پس لہو اس کے لیے ہے الاسماء نام، اسم کی جمع ہے اسماء، الحسنى سارے کے سارے خوبصورت نام ہیں. جس نام سے بھی تم پکارو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. اللہ کہہ کر بلاؤ یا رحمان کہہ کے پکارو. جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہیں. اچھا یہ ہم کہتے ہیں 99 نام ہے اللہ کے، کیا واقعی 99 ہیں؟ زیادہ. قرآن حکیم کا تو دعویٰ یہ ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، یہ ختم ہو جائیں گے، رب کی صفات ختم نہیں ہوں گی. تو صفاتی نام 99 تو ایک قلم سے ہی لکھے جا سکتے. میں کوئی بات سمجھ آ سکا کہ نہیں؟ جی. ایک دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حالت سجدہ میں دعائیں کر رہے تھے. حالت سجدہ میں تو دعائیں کرتے ہوئے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان کہہ کے کہہ رہے تھے. تو آپ کو جس بات میں آواز اونچی ہو جاتی ہے تو کفار نے دیکھا، کہتے ہیں کہ یا اللہ بھی کہہ رہا ہے یا رحمان بھی کہہ رہا ہے، ہمیں تو ایک خدا کا کہتا ہے، آپ دو کو پکار رہا ہے، شرک تو خود کر رہا ہے تو ہمیں شرک سے منع کرتا ہے. انہوں نے طنز کی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس اللہ کے صفاتی نام ہے جس نام سے بھی پکارو. اس لیے کتنے نام ہیں. محمد رسول اللہ نے وہ حدیث جو کہ ہم ہر روز آخر پہ دعا پڑھتے ہیں، اس کے آغاز میں یہ جملے کہے رسول اللہ نے، اے اللہ میں آپ کو آپ کے سارے پیارے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں. وہ پیارے نام جو آپ نے کسی نبی کو سکھائے یا کسی کتاب میں نازل فرمائے یا ابھی تک آپ کی جناب کے پاس ہیں، کسی کو بھی نہیں بتائے ہوئے، ان سارے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں اجل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. مانگنے کا کوئی طریقہ سمجھ آیا جی؟ ڈائریکٹ بھی مانگو تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن غلام کا مانگنا، اس کے ناموں کا واسطہ دے کے مانگنا،
یہ آداب تلاوت میں سے، یہ آداب مانگنے میں سے۔ بکھاری بنو، اس کے بکھاری جو بن جاتا ہے دنیا میں کسی کے سے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ بس اس کے بکھاری بن جاؤ۔ اللہ قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن، چاہے کس نام سے پکارو، ان کی پرواہ مت کرو۔ سیاق و سباق میں یہی سمجھایا جا رہا ہے نا۔ ہم قدر کرتے ہیں، دیکھو اہل کتاب والوں کی کر رہے ہیں نا، ہم نے قرآن حکیم میں ان کی صفت بیان کر دی ہے، اور ان کی جہاں پہ وہ سجدہ کر کے اپن رو کے حالت سجدہ میں چلے جاتے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو بھی کہہ دیا ہے آپ پہ نازل ہونے والوں کو، اس آیت پہ تم نے بھی سجدہ کرنا ہے۔ جس نام سے بھی تم پکارو گے، اچھے نام سارے اللہ ہی کے، اچھے نام سارے۔ ولا تجہر بالصلاۃ کا وہ لا تجہر، تے تو مضارع کی علامت لگ گئی، مخاطب کی علامت ہے، یا تا الف اور نون یاد آیا جی؟ جہر، کچھ نمازیں سری ہوتی ہیں، کچھ نمازیں جہری ہوتی ہیں۔ جہری کہتے ہیں جس میں امام اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ ولا تجہر، نہ جہر کر، نہ آواز بلند کر، بالصلاۃ کا، بے میں صلاۃ نماز، صلاۃ کا، اپنی نماز میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی نماز میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ ولا، اور نہ ہی تو خافت، نہ خفیہ کر دے، نہ چھپا دے، آواز کو پوشیدہ رکھنا، بیہا اس کے ساتھ، یعنی نماز کے اندر اپنی آواز کو نہ چھپا دے، بالکل دل ہی میں نہ پڑھ، نہ بہت زیادہ اونچی پڑھ۔ وابتغ، ابتغاء یبتغی، ابتغاء کہنے چاہنے کو، ابغا یبغی چاہنا، یہ الف امر کے لیے لگ گیا ہے، چاہو، بین ذالکا، بین ہماری ذالکا اس کے، سبیلا اس اونچی آواز اور درمیانی آواز کے درمیان رستہ تلاش کر لو، نہ اتنی زور سے بولو کہ دور تک آواز جائے، نہ اتنا آہستہ بولو کہ پیچھے کھڑے لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئے۔ نفلوں کا بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، ابھی پوری بات بتاتا ہوں۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان رہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر کا بھی واقعہ آتا ہے، مکہ میں بآواز بلند تلاوت قرآن حکیم کیا کرتے تھے، لوگ صحابہ پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے، وہ بھی اس طرح کرتے، تو مشرکین کے دلوں پہ تو سانپ لوٹتے تھے، شروع میں تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، پھر ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو گالم گلوچ پر اتر آئے، رسول اللہ کو گالیاں دینے لگ گئے، صحابہ کو گالیاں دینے لگ گئے۔ تو ایسی حالت کے اندر کہ اس بدتمیزی سے بچ جاؤ، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنی زور سے نہ بولو کہ ان کو آگ لگنی شروع ہو جائے، آہستہ۔ اور اتنی بھی آہستہ نہ کرنا کہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو تیرے صحابہ کو پیچھے آواز تک نہ جائے، نہیں، اتنی رکھ لینا، ان کو اشتعال نہ آئے۔ یہ حکمت کا تقاضا تھا، اور یہ مکہ میں ایسا کیا گیا
لیکن جب مدینہ میں چلے گئے تو وہ خوف رہا؟ اب خوف نہیں رہا، تو اب کہا کہ بآواز بلند جہر کرو. تو بتا دیا کس نماز میں جہر کرنا ہے اور کس نماز میں جہر نہیں کرنا، اور جہر کتنا ایسا کرنا. جب قرآن پڑھا جا رہا ہوگا تو پھر آواز بلند کے ساتھ ہی پڑھنا. یہ سمجھا دیا. اگر دوبارہ کبھی حالات ایسے ہو جائیں جس طرح مکہ میں ہو گئے تھے تو پھر اسی حکم پہ عمل کیا جائے گا، پھر اپنے جہر کو آہستہ کر لیں گے. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ جی جی یہ دائمی حکم ہے، لیکن حالات کے اوپر منحصر ہے. اگر حالات مجبوری کے ہیں تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آواز کو نیچے کر. یہ کہنا کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں نے آواز اب نیچے نہیں کرنی، یہ اسلامی تقاضا ہو سکتا ہے؟ یہ جذباتی تو ہو سکتا ہے. ہم جب زیادہ دین کی طرف ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. نہیں، جب مکی دور ہوگا تو مکی دور کے آداب ہوں گے، جب مدنی دور آئے گا تو پھر مدنی دور کے آغاز ہوں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مکہ میں 13 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا آیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی روزانہ کی بنیاد پر توہین نہ ہوئی ہو. یہ مشرکین مکہ گالیاں دیتے تھے. طائف میں چلے گئے تو لوگوں نے پتھر کا مار مار کے سر کا خون پاؤں پہنچایا تھا. پاگل مجنون دیوانہ کہتے تھے قرآن نے لکھا ہے. چربا سازی کرتے ہو، ابھی ہم نے پڑھا ہے. دل کو تکلیف دینے والی کوئی ایک اذیت ایسی نہیں جو رسول اللہ کو نہ پہنچائی گئی ہو. خود رسول اللہ نے کہا ہے دین کے رستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی اور نبی اتنا نہیں ستایا گیا، جبکہ ان سے پہلے حضرت یحییٰ کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، زندہ تھا نا، تو حضور کو ان سے زیادہ ستایا گیا ہے. وہاں کے آداب اس زمانے کے ان حالات کے لیے ہوں گے، اور جب فتح مکہ ہو گیا تو پھر کسی کو رسول اللہ کی توہین کرنے کی اجازت دی؟ پھر اجازت نہیں مل سکی. پھر فوجداری کیس ہو گیا. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ مکی دور میں. مدنی دور میں پھر دوبارہ بآواز بلند قرآن پڑھا جائے گا، اور کہاں کہاں پڑھا جائے گا وہ بتا دیے. فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تم نے بآواز بلند پڑھنا ہے. ظہر اور عصر میں تم نے سری پڑھنا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. وہ قل کہہ دیجئے، بڑی اہم آیت ہے. الحمدللہ، الف لام یہ برائے جنس آیا ہے، تمام انواع اور تمام اقسام کے لیے آیا ہے. تعریف کی تمام اقسام اور تمام انواع للہ، اللہ کے لیے. الحمد، ساری تعریفیں کیا ہوتی ہے جی؟ تعریف
पहचानना। कि आपका नाम डॉक्टर सलीम साहब है, ये पहचान है जी? क्या है? हम्द, हम्द के माने पूछे, तारीफ के माने। और हमने तो आगाज़ ही किया था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से इस कुरान को पढ़ना। सारी की सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं। क्योंकि हम्द के अंदर जो कलिमा है, इसको भी समझ लें। हम्द इसका मतलब अल्लाह की तारीफ़ होता है। नात का मतलब रसूलुल्लाह की तारीफ़ होता है, और कसीदा किसी आम आदमी की तारीफ़ होता है। यहाँ पे हम्द के अंदर अल्लाह का कलमा मौजूद है? नहीं, है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, छुपा हुआ है। मैंने तो खोल के बता दिया है। यही बात कुरान हकीम पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप उसके तरकीबों के अंदर उतरेंगे तो मानी बदल जाएंगे। इम्प्लाइड मीनिंग हो गया। हम्द अल्लाह की तारीफ, नात नबी पाक की तारीफ, कसीदा आम आदमी की तारीफ। ये हम्द के अंदर अल्लाह का कलमा ऑटोमेटिकली मौजूद है। आगे देखिए, लिल्लाही लाम के लिए और अल्लाह का। हमने पढ़ा था दो कलिमात साथ साथ आ जाए, दो कलिमात हम शक्ल हों या हम शक्ल ना हो, ये एम्फसाइज करने और जोर देने के लिए होते हैं। अब इसका तर्जमा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाही, सारी की सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। ही का तर्जमा नहीं करते इसमें तो इसके मानी बाहर नहीं आएंगे। मैं कोई बात समझा सका कि नहीं जी? ये तारीफ क्या है, इसको भी देखें। डॉक्टर साहब ख़ास तौर पे देखें, जब इंसान कहीं हुस्न देखता है, जहाँ कोई खूबी देखता है, जहाँ कोई कमाल देखता है, उस हुस्न, उस खूबी, उस कमाल को देख के उसका दिल मुतासर होता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हुस्न बस मामूली दर्जे का हो तो कितना मुतासर होता है? मामूली। अगर ज़्यादा हो तो, ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो फिर बेहोश हो जाते हैं। मुझे पता था डॉक्टर साहब को पता है इन बातों का। डॉक्टर साहब अपनी दुकानदारी भेज देना, कितने भी होते होंगे। अल्लाह से बढ़कर हुस्न होगा कोई, लेकिन जो खालिके हुस्न है, जो खालिके खूबी है, जो खालिके कमाल है, उससे बढ़कर भी कोई हो सकता है? नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं। फिर सारी के सारी तारीफ़ें किसके लिए होनी चाहिए? खालिके हुस्न के लिए, खालिके खूबी के लिए, खालिके कमाल के लिए। उससे बढ़ के किसी के कमालत हैं तो बता दीजिए, कोई हुस्न है तो बता दीजिए, कोई खूबी है तो बता दीजिए। तो यहीं पर मैंने उसका तर्जमा किया है, तारीफ़ का मतलब तासीर होता है जो अंदर पैदा होती है। जितनी तासीर पैदा होती है उतने ही कलिमात हुस्न के लिए निकलते हैं, उसकी तारीफ़ के लिए निकलते हैं। ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा निकलेंगे, और इंसानी हद से बाहर हो जाए तो डॉक्टर साहब कहते हैं बंदा बेहोश हो जाता है। सच कहते हैं, ज़बानें गुंग हो जाती। सारी तासीरें अल्लाह ही के लिए है, क्योंकि जिनसे इंसान मुतासर हो जाता है वैसा बनना चाहता है। इसकी अब मैं हिकमत समझाने लगूँ। फ़िलासफ़ी क्या है?
جن سے انسان متاثر ہوتا ہے ویسا بننا چاہتا ہے. 1995 میں اگر آپ کو یاد ہو لاہور کی لڑکیاں وہابی ہو گئی تھیں. کوئی یاد ہے؟ او بھائی نہیں، اپنے شلواریں جو ہیں انہوں نے اوپر تک کر لی تھیں. کوئی یاد آیا کہ نہیں؟ یہ کیسے کیا انہوں نے؟ ایک ڈریس ڈیزائنر آئی، اس نے خوبصورت لڑکیوں کو فلموں میں اور ڈراموں کے لیے چنا، ان کو یہ گندا ڈریس پہنایا. ہماری لڑکیوں نے ڈرامے میں فلموں میں 2 بہنیں تھیں گوری اور نیلی، یاد ہے ساری؟ ہاں جی، میں ان کو دیکھ کے اتنے متاثر ہوئی ہماری بیٹیاں کہ شریف گھرانوں کی بیٹیوں نے اپنی پنڈلیاں ننگی کر لیں. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ آج سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ ہماری بیٹیاں گھر میں یہ چائے پیتے تھے نا کٹھے بیٹھ کے عصر کے بعد، اسے 4 بجے کی چائے کہتے، 4 وہ چائے 5 بجے تو وہ پیتے ہوئے ایک پیڈسٹل گھر میں ہوتا تھا، وہ ساتھ لگایا ہوتا تھا. تو پیڈسٹل کی وجہ سے کبھی قمیض اٹھ کر ادھر ہو جائے لڑکی کے تھائی سے اوپر ہو جائے تو شرما جاتی تھی، ایک دم ٹھیک کرتی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا، ابھی بھی ایسے کرتی ہیں. وہ آپ کے گھر میں کرتی ہوں گی. پھر اب وہ زمانہ ہے، اسی خاتون نے ان کو ٹائٹس پہنوا دی. میرے اور آپ کے گھر سے بیٹیاں نکلتی ہیں، ٹائٹس پوری طرح بتاتی ہیں کہ یہ ٹانگ یہاں سے موٹی، یہاں سے زیادہ موٹی ہو گئی ہے. پتہ چلتا ہے؟ اب شرماتی ہیں. جن سے انسان متاثر ہوتا ہے ویسا بننا چاہتا ہے، کیونکہ بیجی نے لوگوں کو جو بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں ان کو وہ لباس پہنایا، ان سے وہ متاثر ہوئیں، تو ہمارے گھر کی عورتیں بھی ان سے متاثر ہو کے وہ لباس پہننے لگے. اگر ساری تاثیریں اللہ کے لیے ہوں تو کوئی کسی خوبصورت لڑکی سے متاثر ہو سکتا ہے؟ سوچیے تو صحیح. یہ تاثیر کہتے ہیں مروبیت کو. میں آپ کے قریب کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تاثیر مروبیت کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی کو بڑے ایسی حالت میں دیکھا، انسان مروب ہو گیا اور اس نے اڈاپٹ کر لیا. ایسا ہی ہوتا ہے جی. مروبیت. اور جس کو مروبیت اللہ کی ہو جائے، جس کو مروبیت دین اسلام کی ہو جائے، کسی اور سے مروب ہو سکتا ہے؟ ایک جنگ میں یہ جب فارس کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی تھیں جی، تو مسلمان آخری حملہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ گفت و شنید کرتے ہیں. سفیر بن کے جاتا ہے مسلمانوں. ایک وفد گیا ملاقات کے لیے. کیا نام تھا جی ان کا؟ سب سے بڑا جو سپہ سالار اعلیٰ تھا، نہیں، رستم کے دربار میں گیا. تو اس نے انہیں مروب کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو خرد پہنائے ہوئے تھے،
زریں پہنائی ہوئی تھیں، چمکتی تلواریں ان کے ہاتھ میں پکڑوائی ہوئی تھیں، دور تک لائنیں ایسی لگی ہوئی ہیں، اور بہترین قالین، ایرانی قالین تو ہر دور کے اندر معروف رہا ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، اور اونچی مسند کے اوپر رستم بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ جانا ہو تو ٹائیں بدل بدل کے ہم مر جاتے ہیں نہیں ہے ٹائی، نہیں ہے ٹائی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب اس نے بھی رستم کے دربار میں جانا ہے، اس وقت کا وہ امریکہ تھا۔ اس وفد کے سربراہ ہے ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شان سے جا رہے ہیں کہ پاؤں سے بھی ننگے ہیں۔ امریکہ ہمارا سفیر جا رہا ہے، ایران پاؤں سے ننگا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے۔ وہ فوجیں دیکھ کر مروب ہی نہیں ہوتا، جو رب سے مروب ہو گیا ادھر ہوگا، کسی کی پرواہ کرے گا؟ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ رستم اوپر جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جا کے نیچے بیٹھ جائیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ اس طرح نیزے کے ساتھ سوراخ کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں اور اس کے برابر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سب پریشان، یہ کیسے لوگ آگے؟ اس نے کھانے کے لیے ان سفیروں کو کھجوریں دی۔ ایک کھجور کھاتے ہوئے حضرت ربیعہ بن عامر کے ہاتھوں سے گر گئی۔ آپ نے اس کھجور کو اٹھایا، جھاڑا، صاف کیا اور منہ میں رکھ کے تناول کرانے لگے، تو ساتھ ہی ایک جو وفد کا سر تھے آدمی، انہوں نے کہا بادشاہوں کا دربار ہے، کیا سوچیں گے کہ مسلمان بھوکے ننگے ہوتے ہیں، زمین سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بھائی کی اصلاح فوراً کر دی اور کہا سنو، ایک دن میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ نبی محترم کھجوریں کھا رہے تھے، ایک کھجور آپ کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور زمین پر اس میں مٹی لگی، ریت لگی، آپ نے اس کو جھاڑا، صاف کیا اور منہ میں رکھ کے تناول کر لی۔ اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء حمقى، کیا ان بیوقوفوں کے لیے میں سنت رسول کو چھوڑ دوں؟ اگر مروب ہو جائے تو سنت الہی بھی چھوٹ جاتی ہے، سنت رسول بھی چھوٹ جاتی ہے، سنت شرافت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا؟ سمجھا سکتے۔ تو پہلوں نے لڑے ہی تو ہیں، اور کیا کیا ہے؟ ساری لڑائی کی تو باتیں پڑھ رہے ہیں ہم، کہیں کمپرومائز نہیں ہے اسلام میں۔ بیویوں سے لڑیں، اپنی ذات سے لڑے، کیا بات؟ بیویوں سے نہ لڑے۔ جس گھر میں مرد کو قوام بنایا گیا تھا، اگر وہ قوام رہتا تو اس کے گھر میں برائی داخل ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنے پیسے کا موبائل اور اتنے پیسے کا ٹی وی کون لے کر آیا ہے؟ بیوی تو نہیں لے کر آئی نا۔ قائم رہنے والے نے اور دوسروں کو قائم کرنے والے نے خرید کر وہ برائی گھر میں دی تو اس نے اس پہ دیکھا تھا نا۔ لڑنا ہے تو اپنے آپ سے لڑیے، اپنی اصلاح کیجیے۔ جس دن آپ نے اپنی اصلاح کرنے کا فیصلہ کر لیا، گھر کے ہر فرد کی اصلاح ہو جائے گی۔ قل الحمد للہ، ساری کی ساری تعریفیں، ساری کی ساری تاثیریں اور ساری کی ساری مروبیتیں کس کے لیے ہیں؟ اگر میں رسول اللہ سے متاثر ہوں، میں فاطمہ الزہرا سے متاثر ہوں، میں حضرت زینب سے متاثر ہوں، میں محمد رسول اللہ سے متاثر ہوں، تو میری ساری زندگی ان کے مطابق خود بخود ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟
لیکن میں کلمہ پڑھوں رسول اللہ کا اور متاثر میں غیر سے ہو جاؤں تو میرے گھر کے اندر غیر داخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ نے اپنی کتاب ہدایت کی ابتدا جو کی ہے وہ لفظ الحمدللہ سے کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہی ہے نا جی؟ جی بالکل. اس ذہنیت کے ساتھ اس قرآن کو پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا. ساری مربوطیتیں، ساری تفسیریں، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ غلط، اللہ ہی کے لیے. لم یتخذ، لم نفی کے لیے آتا ہے، ماضی کی نفی. مضارع سے پہلے آتا ہے لیکن ترجمہ اس کا ماضی میں کرتے ہیں. لم یتخذ یہ تو مضارع کی علامت ہے، لم اس سے پہلے آ گیا ہے، تب ترجمہ اس کا ماضی میں کریں گے. اتخذا یتخذو اصل میں وہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہونے والا کلمہ ہے. میں نے یہ چیز فلان جگہ سے اخذ کی ہے، لی ہے، لینا. لم یتخذ جب تیش میں شامل ہوئی ہے تو اہتمام کر کے لینا کسی چیز کا، باب افتعال بن جاتا ہے. یہ لم یتخذ نہیں لیا والدن کوئی بیٹا، ولم وہ لم یکن، کن کا مطلب ہونا، یکن ہوتا ہے یا ہوگا، اور لم لگ گیا ہے ماضی میں نفی کرے گا، اور نہیں ہے لہو لام کے لیے ہو اس کے لیے شریکن کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی بھی شریک. فی الملک کی، فی ملک بادشاہی، اس کی بادشاہی میں، اس کی فرما روائی میں، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے کس کی ہے؟ تو اس دنیا پہ کس کا پھر قانون چلنا چاہیے؟ تو کسی اور کا چلائیں گے تو شریک ہو جائے گا. یہی شرک ہے. پڑھ لیجئے، لم یتخذ ولدن ولم یکن لہ شریکن، نہ کوئی اس کا شریک ہے، فی الملک کی، اس کی بادشاہت میں، اس کی فرما روائی میں کوئی شریک نہیں ہے. 47 سے لے کر اب تک کس کا قانون ہے؟ جب کسی ایسے کو ووٹ آپ کرتے ہیں جس نے جا کے پارلیمنٹ کے اندر غیر اسلامی قانون سازی کرنی ہو تو آپ نے اس کو شریک بنا دیا، بالکل بنایا. اللہ کے مقابلے پہ لے آئے ہو. بچ جاؤ گے اللہ کے ہاں؟ سوچو تو صحیح. ابھی الیکشن ہونے والے ہیں نا. ہاں جی. اللہ نے کہا میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے سود کا کاروبار. ایسے ہی کہا ہے. حرب من اللہ و رسول نہیں کہا؟ بالکل. اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے. اس کھلی جنگ کو کرنے والوں میں نواز شریف صاحب ہیں، بی بی بے نظیر ہے، وہ تو فوت عمران صاحب ہیں. میں ان کے زمانے اس لیے کہ انہوں نے حکومت کی اور سود کے کاروبار کو قائم رکھا. اور اب جب دوبارہ عدالت نے فیصلہ دے دیا تو اس کو اسٹے کے لیے عدالت میں جماعت اسلامی کے مقابلے میں کون کون تھا؟ یہ باقی پارٹیاں بڑی بڑی. تو جو ان کو ووٹ کرے گا وہ شریک نہیں ہے، وہ تو دشمن ہے. حرب من اللہ و رسول ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں جی؟ خالی لفظ پڑھ کے چلے جاؤ گے کوئی اثر نہیں ہوگا. عمل کی دنیا پوچھ کر جاؤ کہ کیسے عمل کرنا ہے، اس پر اپنی دنیا کو سنوارنا کیسے ہے.
اگر یہاں پر اللہ کے دین کا نفاذ ہو جائے تو یہ پاکستان خوشحال ہو جائے گا اور سنور جائے گا یا نہیں سنورے گا؟ نہیں چاہتے یہ سنور جائے، نہیں چاہتے خوشحال ہو جائے، نہیں چاہتے کہ یہاں پر بھی وہ پرابلم پیدا ہو جائے کہ لوگ مال زکوٰۃ لے کر پھر رہے ہوں کہ کس کو دیں. وہ کہتا ہے میں بھی لے کے پھر رہا ہوں، میں کس کو دوں؟ خوشحالیاں. ہمیں دوسروں کی بات کا یقین آ جاتا ہے، اللہ کی بات کا یقین نہیں آتا. یہ خوشحالیاں اللہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اس پہ یقین ہی کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ وہ لم یکن نہیں ہے کوئی لہو اس کے لیے ولی. ولی کہتے ہیں کارساز کو، بگڑیاں بنانے والے کو. اس کے لیے، اس اللہ کے لیے کوئی ولی نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے. من الذل عاجزی سے، کہ کہیں اللہ عاجز آ جائے تو ان کی بگڑی بنانے والا کوئی اور ہو، ان کے کام کرنے والا کوئی اور ہو. کوئی ہے ہی نہیں. اللہ عاجز آ سکتے ہیں؟ اللہ کے پاس جو کمی ہے وہ صرف یہی ہے کہ اللہ عاجز نہیں ہے. اور بندے کے پاس یہ آ جائے تو اللہ کے قریب ترین ہو جاتا. عاجزی بندے کے پاس آ جائے تو اللہ کے قریب ترین. اور اللہ کے اندر عاجزی آ جائے تو وہ اللہ ہے ہی نہیں. یہی مخلوق کا کمال ہے. اور خالق چونکہ مخلوق نہیں ہوتا اس لیے یہ صفت اس میں نہیں ہونی چاہیے. وَكَبِّرْهُ، کبر بڑائی بیان کر. کبرا یکبرو تکبیرن، کبرہ تکبیرا. جب ایک ہی فعل کو اس طرح استعمال کیا جائے ایک ہی جملے کے اندر کہ آخر پہ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں شاربا شربن، اس نے پانی پیا جس طرح پانی پینے کا حق ہے. اسی طرح یہ ہے کبرہ تکبیرن، اس کی یوں بڑائی بیان کرو جس طرح اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اور کہیے تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو، اس کا کوئی ولی ہو، کوئی کارساز ہو. اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی، جس طرح کے بڑائی کا بیان کرنے کا ایسی بیان کرو. آپ ہی بج گئے نا، اسی دنوں کیا بھی نہیں. آج الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو گئی. کوشش تو اللہ ہم نے کی ہے کہ کلمہ پڑھ سکے، اندر اتار سکے، لیکن ہم تو عاجز ہیں، نہیں کر سکتے. تیرا کلام ہم سے بہت بلند ہے، بس تیری توفیق کے ساتھ تو ہم کر سکتے ہیں. اپنی توفیق عطا فرما دے، اپنی رحمتیں ہم پہ کر دے. اس کے اینڈ میں پوری صورت کے اندر بنیادی بات جو تھی وہ یہی تھی، قرآن کو پکڑ لو تو اللہ تمہیں عروج دے دے گا، اور قرآن کی تعلیمات کی بجائے کسی اور تعلیمات کو پکڑ لو گے تو اللہ کار مذلت میں گرا دے گا. پہلے لوگوں کو بھی یہی کہا گیا تھا اور انہوں نے نہیں پکڑا
تو اللہ نے انہیں کار مذلت میں گرا دیا۔ ہم تو اس کے رسول کے آخری رسول کے، اس کے حبیب کے ماننے والے، اگر ہم اس کے حبیب کی اور اس کی باتیں نہیں مانیں گے، کتاب اللہ اس قرآن کو نہیں ویسے استعمال کریں گے جس طرح کہ اس کا حق ہے، ملک کی بادشاہی سے لے کر گھر کی بادشاہی تک اگر اسے استعمال نہیں کریں گے تو کل اللہ کے حضور بحیثیت مومن کھڑے ہو جائیں گے؟ سوچئے تو صحیح۔ کل ہم چاہیں کہ ہمارے گھر کے اندر خوشیاں اور خوشحالیاں آ جائیں تو آ جائیں گی؟ تو نہیں نہ آئی ہوئی، یہی تو رونا ہے، نہیں آئی ہوئی۔ اس کی وجہ صرف اس قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اور بنی اسرائیل والے بھی جب ان پہ نازل ہوئی بات ان کو مان لیا اور پھر اس کتاب کو دیکھا تو اس کو مان لیا، تو اللہ نے ان کی تعریف اس قرآن حکیم میں کر دی۔ تو جو اللہ کی باتوں کو مان لے گا، اس کے حبیب کی باتوں کو مان لے گا، عرش معلیٰ پر اللہ ان کی تعریفیں کرے گا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔